بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 ستمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترمیم کیس میں جو فیصلہ لکھوایا جا رہا ہے اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور آج اتوار کا ہفتے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور آج بڑی ہلچل ہوئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ طویل عرصے سے عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں ایک فیصلہ محفوظ رکھا ہوا تھا، تحریری فیصلہ جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری نہیں کیا گیا تھا، بالآخر آج جاری کر دیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ جو پرویز الہی کی اہلیہ اپنے شوہر کی گرفتاری کے خلاف پہنچی ہیں عدالت میں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے درخواست میں کون سی گراؤنڈ لی۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے مقدمات میں مختلف طرح کے ان کے مقدمات تھے۔ اینٹی کرپشن کے پہلے مقدمات تھے پرویز الہی کے خلاف، پھر منی لانڈرنگ کے مقدمات FIA کے تھے، اور پھر نیب میں گرفتاری ہوئی، اور اب وہ دہشت گردی کے مقدمات بھگت رہے ہیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ کا یہ جو حالیہ فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں لاہور ہائی کورٹ کو یہ درخواست دائر کی گئی تھی جب لاہور ہائی کورٹ نے 1 ستمبر کا فیصلہ جاری کیا کہ ان کو کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا۔ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جاری ہو گیا، ان کو گھر چھوڑنے کا، باحفاظت گھر چھوڑنے کا حکم جاری ہو گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ عدالتی فیصلے کی توہین کی گئی، اور اسلام آباد پولیس نے لاہور پولیس کی کسٹڈی سے چھین لیا اور گرفتار کر کے لے گئے۔ اس کے بعد توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی۔ اب پرویز الہی کے جو وکلا ہیں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرتے ہوئے کہا کہ جب 4 ستمبر کو لاہور ہائی کورٹ نے دوبارہ ان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ اب جب وہ گنہگار تھے، انہوں نے غیر قانونی طور پر گرفتاری کی، تو کیا ہائی کورٹ اتنی مجبور ہے کہ وہ جو وفاقی کیپٹل ہے اس میں وہ کارروائی بھی نہیں کر سکتی؟ اور کیا جب عدالت نے جو چیف کمشنر ہے اسلام آباد کا، اس کے بھی توہین عدالت میں شو کاز نوٹس جاری کر دیا، عدالت نے DPO اٹک، CPO راولپنڈی، جو سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک ہے، IG اسلام آباد ہے، سب کو ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی توہین عدالت کی، لیکن جو پرویز الہی کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم تھا، اس ہماری درخواست کو، یہ متفرق درخواست تھی، اس کو ڈسپوز آف کر دیا ہے۔ اس وجہ سے جو لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے بجائے اس کے کہ کوئی تگڑا حکم دیا جاتا مرزا وقاص رؤوف کی جانب سے کہ اگر IG نے اور چیف کمشنر نے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود ان کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش نہیں کیا تھا، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے ان کے خلاف توہین عدالت کے شو کاز نوٹس جاری کیے، وہیں پہ عدالت کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ اپنا جو پہلا فیصلہ تھا اس پر ہر صورت عمل درآمد کرواتی اور ان کو کہتی کہ چند گھنٹوں میں عدالت میں پیش کریں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پرویز الہی کی اہلیہ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ سے اپیل میں پرویز الہی کی اہلیہ نے اپنے شوہر کی رہائی اور آئندہ کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روکنے کی درخواست کی ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ پرویز الہی کو تمام نامعلوم مقدمات میں بھی گرفتار نہ کرنے کے احکامات دیے جائیں۔ پرویز الہی کی اہلیہ نے استدعا کی کہ شوہر کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کے بھی احکامات جاری کیے جائیں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی درخواست کو غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر نمٹا دیا، جو فیصلہ غلط تھا۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ پرویز الہی کی رہائی کے احکامات کے باوجود انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی گرفتاری سے متعلق حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا۔ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں نگران پنجاب حکومت، سیکرٹری داخلہ پنجاب، IG پنجاب، اسلام آباد اور باقی صوبوں کے IGs کو بھی فریق بنایا گیا ہے، اور عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ پروٹیکشن دی جائے پرویز الہی کو کہ ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مہربانی کر کے تب تک کے لیے ان کو عدالت بلایا جائے اور عدالت سے رہا کیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس تھا، اور یہ NA91 سرگودا سے متعلق تھا۔ 2022 میں یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنایا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ نے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ جو امیدوار تھے ان کی جیت کو چیلنج کیا تھا اور دوبارہ گنتی کروانے کی درخواست دی تھی۔ اس دوبارہ گنتی کی درخواست کو منظور کیا گیا۔ دوبارہ گنتی کی درخواست جب منظور ہو گئی تو عدالت کی جانب سے یہ حکم جاری ہوا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ الیکشن جیت گئے ہیں۔ دوبارہ گنتی میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیت گئے، الیکشن ٹرائبونل نے بھی ان کو قرار دے دیا کہ وہ جیت گئے ہیں۔ اس پر پھر لیگی امیدوار نے
درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس کو عمر رضا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سنا تھا۔ عائشہ ملک صاحبہ اور منصور علی شاہ صاحب 3 رکنی بینچ تھا۔ ذوالفقار بھٹی یہ مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ 2018 کے عام انتخابات میں N91 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ذوالفقار بھٹی کامیاب ہوئے۔ ان کے مخالف پی ٹی آئی کے امیدوار عامر سلطان چیمہ نے جعلی ووٹوں کی بنیاد پر ری پولنگ کی درخواست دی، جس کی منظوری کے بعد دوبارہ ووٹنگ ہوئی اور پی ٹی آئی کے امیدوار کامیاب قرار پائے۔ جعلی ووٹ پڑے، ان جعلی ووٹوں کے خلاف انہوں نے درخواست دی کہ ری پولنگ ہونی چاہیے، اس کو منظور کر لیا گیا، دوبارہ ووٹنگ ہوئی اور دوبارہ ووٹنگ میں پاکستان تحریک انصاف جیت گئی۔ اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوبارہ پولنگ کے خلاف دائر ذوالفقار بھٹی کی اپیل منظور کر لی۔ ڈسکا الیکشن میں دوبارہ انتخابات کروائے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور وہاں بھی ری پولنگ ہوئی تھی۔ یہاں پر جو ری پولنگ تھی، جو جعلی ووٹ نکل آئے تھے اور اس کے بعد نظر آ گیا نتیجہ کہ جو اس کا سٹانس تھا عامر سلطان چیمہ کا، جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، وہ درست ثابت ہو گیا۔ جب وہ دوبارہ جب ووٹنگ ہوئی تو اس سارے معاملے میں وہ نظر آتے ہیں جیتتے ہوئے، اور وہ جیت گئے۔ اس کے خلاف اپیل میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذوالفقار بھٹی کی اپیل منظور کی تھی اور کہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس طریقے سے مختلف جو پولنگ سٹیشنز ہیں اس میں ری پولنگ نہیں کروا سکتا۔ آج اس کا تحریری فیصلہ جاری کیا تقریباً 1 سال کے بعد۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے N91 سرگودا میں انتخابی عذرداری کا فیصلہ 1 سال بعد جاری کیا، اور N91 سرگودا انتخابات کیس کا فیصلہ منصور علی شاہ صاحب نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ آزادانہ شفاف انتخابات کروانے کی آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ یہی بات جب پنجاب انتخابات کے حوالے سے کی جاتی ہے، یہی بات جب KP کے انتخابات کے حوالے سے کی جاتی ہے، تو منصور علی شاہ صاحب 4-3 کے گورکھ دھندے میں ڈال کے معاملات کو التوا میں ڈالتے رہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ آرٹیکل 222 الیکشن کمیشن کے اختیارات اور ذمہ داریوں سے متعلق ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن 20 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا اختیار انتخابی ریکارڈ ٹیمپرڈ ہونے پر استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر انتخابی ریکارڈ ٹیمپرڈ ہوا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، چونکہ جعل سازی آپ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی بدنیتی ہو گئی، اور جو نیب ترمیم ہے اور اس کے اوپر جو پارلیمنٹ کی ساری کی ساری کارکردگی یا کارروائی ہے جو اس کو دفاع کرے، انہوں نے کہا کہ صرف انتخابی ریکارڈ ٹیمپرڈ ہونے کی بنیاد پر دوبارہ ری پولنگ کا نہیں کہا جا سکتا، اور اس وجہ سے عدالت نے یہ قرار دیا کہ الیکشن کمیشن کا 20 جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان پر دوبارہ پولنگ کا اختیار انتخابی ریکارڈ ٹیمپرڈ ہونے پر استعمال نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ پہلے ہی صاف شفاف انتخابات کروا جائے، اگر اس میں کوئی جمع تفریق رہ جائے تو بس چھوڑ دے، جو ہو گیا سو ہو گیا، چونکہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے تھے۔ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ آزادانہ شفاف انتخابات کروانے کی آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترمیم کے حوالے سے جو درخواستیں تھیں اس پر چونکہ سماعت مکمل ہو چکی ہے، اور اگلا جو ہفتہ ہے سوموار یا منگل کے لیے یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہونے جا رہا ہے فیصلے کے لیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج چھٹی کے دن وفاقی حکومت کے وکیل مختوم علی خان سے رابطہ کیا اپنے عدالتی عملے کے ذریعے، اور ان کو ایک سوال نامہ بھیجا کہ جو فیصلہ تحریر کیا جا رہا ہے اس فیصلے میں اس سوال کا جواب، چونکہ جب آرگومنٹس ہوتے رہے تو وہ کہیں مس ہو گیا ہے، تو وفاقی حکومت کا اس سوال پر کیا موقف ہے۔ اور یہ بڑی عام سی بات ہے، جب بھی ہماری عدالتوں میں فیصلے تحریر کیے جاتے ہیں، چونکہ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، یہ ہو سکتا ہے 100 صفحات پر ہو سکتا ہے 80 صفحات پر ہو، 100 سے زائد صفحات پر بھی ہو سکتا ہے، ایک بڑا فیصلہ ہے۔ اب اس بڑے فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، تو اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو یہ فیصلہ جاری ہونے سے پہلے تک جو فریقین ہیں وہ تحریری طور پر کچھ جمع بھی کروا سکتے ہیں، اور ساتھ عدالت ان کو بلا کے کچھ چیمبر میں پوچھ بھی سکتی ہے۔ لیکن جو جناب سوشل میڈیا پر جو ایک طوفان کھڑا کیا گیا کہ دیکھیں جی عمر رضا بندیال صاحب فیصلہ لکھتے ہوئے لڑکھڑا گئے، انہوں نے وفاقی حکومت کے وکیل کو بلایا، عبدالقیوم صدیقی جیسے جو رپورٹرز ہیں جیو کے، انہوں نے اس معاملے کو بڑا اچھالا کہ جناب کو قیامت آ گئی ہے۔ یہ بیسیکلی ایک روٹین کی کارروائی تھی۔ اب وہ سوال کیا تھا؟
چیف جسٹس کے پوچھے گئے سوالات پر آج چھٹی کے دن 5 صفحات پر مشتمل جواب جمع کروایا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمر عطا بندیال صاحب کے چیمبر میں۔ وفاق کے وکیل نے کہا کہ ان کے ساتھ سوال یہ تھا کہ جی احتساب عدالت اختیار سماعت نہ ہونے پر کسی پارلیمنٹیرین کا کیس کسی دوسری عدالت کو کون سے قانون کے تحت بھجوائے گی، کہ ایک پارلیمنٹیرین ہے، اس کا ایک احتساب عدالت یا نیب عدالت میں کیس پینڈنگ تھا، کیس اس میں چل رہا تھا، اور جو اس ترمیم کے آنے کے بعد نیب عدالت نے وہ کیسز بھجوا دیے نیب حکام کو یا چیئرمین نیب کو، تو کون سا قانون ہے جو نیب عدالت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ آگے کسی اسپیسیفک جو ہے اس کو بھجوائے عدالت کو؟ یہ سوال پوچھا گیا کہ احتساب عدالت کا اختیار سماعت نہ ہونے پر پارلیمنٹیرین کا کیس کس دوسری عدالت کو کون سے قانون کے تحت بھجوایا جائے گا، کہ اگر نیب کے پاس کیسز پڑے ہیں تو اگر نیب کا اختیار نہیں ہے تو کون سی ایسی اتھارٹی ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کیسز ان کو بھجوائے جائیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کا جواب دیتے ہوئے جو وفاقی حکومت کے وکیل ہیں مختوم علی خان صاحب، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو ابھی تک پاکستان میں، انہوں نے اپنے جواب میں کہا کہ ابھی تک پاکستان میں پارلیمنٹیرین ہونا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن سوال کے جواب کا انحصار اس بات پر ہے کہ پارلیمنٹیرین کے خلاف الزام کی نوعیت کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں یہ جنرل سوال ہے، جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ پارلیمنٹیرین کے خلاف الزام کی نوعیت کیا ہے تو میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ اس کو کس فورم پر بھیجا جائے گا۔ ریلیونٹ بات کی ہے جو وفاقی حکومت کے وکیل نے، انہوں نے کہا اگر جرم ہے اختیارات کے غلط استعمال کا، اور اگر وہ نیب کے سیکشن 9 میں اختیارات کے غلط استعمال کی تعریف میں نہیں آتا، رقم 50 کروڑ سے کم ہے، تو ایسی صورت میں چیئرمین نیب کسی متعلقہ تحقیقاتی ادارے کو معاملہ بھجوا سکتا ہے، کیونکہ تحقیقات کے لیے صوبائی سطح پر انسداد کرپشن ایکٹ اینٹی کرپشن ایکٹ 1947 کے تحت اینٹی کرپشن کا جو ادارہ ہے وہ موجود ہے، اینٹی کرپشن ایکٹ 1947 موجود ہے، اور اگر یہ معاملہ چونکہ ہوا یہ کہ نیب کی جانب سے جتنے بھی کیسز واپس کیے گئے آگے کی کوئی بھجوایا بھی نہیں گیا، کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں بھجوایا گیا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہے کہ جی آپ ان کو متعلقہ عدالتوں میں بھیجیں، تو سپریم کورٹ نے رائے لی کہ بھئی اگر نیب کے پاس کیس نہیں جائے گا تو کس کے پاس جائے گا، تو انہوں نے کہا جی کہ جو اینٹی کرپشن ہے ہر صوبے میں اینٹی کرپشن ہے، تو اب صوبے کی جو اینٹی کرپشن ہے وہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے، وہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی کیس جعلی اکاؤنٹس کیسز ہیں وہ چلے جاتے ہیں سندھ حکومت کے پاس، اور سندھ حکومت اگر زرداری کی آ جاتی ہے تو وہ کیا کارروائی کرے گی؟ جیسے ہی کوئی حکومت آتی ہے وہ ڈی جی اینٹی کرپشن اپنا لگاتی ہے۔ نگران حکومت کے دور میں صرف پی ٹی آئی کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، اور پی ٹی آئی کے دور میں نون لیگ کے لوگوں کے خلاف اینٹی کرپشن کارروائیاں کرتا رہا، تو یہ ایسے ہی چلتا ہے۔ وہ اینٹی کرپشن کوئی ادارہ مضبوط ادارہ نہیں ہے، ان کے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں، ان کا تفتیش کا ایسا میکنزم نہیں ہے، اس وجہ سے نیب بنایا گیا تھا کہ بڑے مگرمچھ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اب اگر تو آپ ایک صوبائی اتھارٹی کو دے دیں گے تو وہ تو دوسرے صوبے سے ایک ہائی کورٹ دوسرے صوبے پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی، تو اینٹی کرپشن کیا پنجاب اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا سے کون سا ڈاکومنٹ لے سکے گی؟ بہرحال جواب جمع ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا فیصلہ اناؤنس کرنے جا رہی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔